بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج بوائز کیمپس جہلم کینٹ، میں آپ کی معلمہ ارم نوشین، جماعت ششم، مضمون اردو ادب۔ آج کا عنوان ہے نظم برسات۔ اس کے شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی۔ آج ہم خلاصہ نگاری کریں گے۔ حاصلات تعلم: طلباء خلاصہ نگاری کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے خلاصہ تحریر کرنے کے اہل ہوں گے۔ سابقہ واقفیت کا جائزہ: خلاصہ اور مرکزی خیال میں کیا فرق ہے؟ خلاصہ لکھتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ اگر برسات نہ ہو تو کیا ہو؟ خلاصہ نگاری کے اصول و ضوابط: پہلے پیراگراف پہ شاعر کا نام، نظم کا نام اور مرکزی خیال لکھا جاتا ہے۔ مرکزی خیال 2 یا 3 سطور میں لکھتے ہیں۔ خلاصہ اصل نظم کا 1/3 ہوتا ہے۔ خلاصہ ہمیشہ اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں، اہم معلومات کو اکٹھا کر کے، اور الفاظ کی تکرار سے گریز کرتے ہیں۔ سرگرمی: تمام طلباء باری باری بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ان کے ارد گرد موجود ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ بارش کیسے تبدیلی لے کر آتی ہے؟ اہم نکات: اس نظم کا نام برسات اور اس کے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے بارش ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، وہی بارش کے قطرے، وہی زمین کی مٹی اور وہی سورج کی روشنی سب کو ملتی ہے، لیکن ہر درخت، ہر پودے، ہر پھل اور ہر پھول کی خوشبو، ساخت اور ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اے گروہ جن و انس، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تعلم کی جانچ: خلاصہ لکھتے وقت اصول و ضوابط کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ معیار کامیابی: اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے خلاصہ تحریر کریں۔ اعادہ: خلاصہ لکھتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ خلاصہ کے پہلے پیراگراف میں کیا لکھا جاتا ہے؟ جماعت کا کام: اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے انفرادی طور پر خلاصہ تحریر کریں۔ شکریہ۔